اس کی ڈیمانڈ تھی میں شادی اس سے کروں گی جو مجھے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ شوہر کہتا ہے میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، مجھے گھر آنا پڑتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے کہ تم مجھے کھیتوں میں کھانا پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے، جس سے شوہر کہتا ہے اب گزارا مشکل ہے، تجھے میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر بے پردگی پر لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے تو بیوی اسی وقت پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو بڑا پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہی ہو گیا۔ کیا فرق پڑا پردہ اور بے پردگی کا، زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے ساتھ والے کمرے میں جا کر چھپ جاؤ، میں تمہیں پردہ اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر چھپ جاتا ہے، عورت اپنے بال کھول کر رونا پٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کی وجہ پوچھتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹا کہتا اگر مارا تو کوئی بات نہیں، آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی کرتے ہیں۔ وہ سمجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں چھوٹا بیٹا آتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا۔ چھوٹے بیٹے کو غصہ آیا، باپ کو برا بھلا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بچہ تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتا اور ڈنڈا اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ عورت پھر اپنے شوہر کو بلا کر کہتی ہے پہلا بیٹا میرا پردے کے وقت پیدا ہوا، اس نے تیرا بھی پردہ رکھا۔ دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس نے ابھی تیری لاج رکھ لی۔ تیسرا جو مکمل بے پردی کے زمانے میں ہوا، وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے گیا ہے۔ پردہ عورت کا فکری تقاضا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔